अस्सलाम वालेकुम। चाहे पेपर पीपीएससी का हो या एफपीएससी का, इनमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर आते हैं। इस टॉपिक पर आपको दो वीडियोस मिल जाएंगी, पार्ट वन और पार्ट टू। ये पार्ट टू है। इन दो पार्ट्स में अगर आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तो आपका ये वाला सवाल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उनको शेयर किया गया है, जो एफपीएससी और पीपीएससी के पास पेपर से लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अ पर्सन हु ड्रास मैप एंड चार्ट्स, एक शख्स जो नक्शा और चार्ट तैयार करता है उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर। नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स, यानी कि रेशम की कीड़ों की काश्त को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर के वाले से शेर भी है, रेशम जैसे लोग हैं हम, उलझे उलझे रहते हैं। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, यानी कि नक्शा साजी के फन को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी कहते हैं, यानी नक्शा निगारी। तो नक्शे के वाले से शेर कि मैं जिंदगी का नक्शा तरतीब दे रहा हूँ, फिर एक जदीद खाका तरतीब दे रहा हूँ। अ मैन इज कंट्रोल्ड बाय अ वेमन, एक ऐसा आदमी जिसे उसकी औरत कंट्रोल करे उसे हम कहते हैं जन मरीद, हैंड पैक्ड। इस पे एक शेर है, दामाद ऐसा चाहिए जो बाकमाल हो, ऐसा जो जन मुरीदी की जिंदा मिसाल हो, जिल्लत की जिंदगी जो खुशी से गुजार दे, इज्जत गंवाने का जिसे गम ना मलाल हो। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्ट इनटू गैस, ठोस चीजों को गैस में तब्दील करना सब्लिमेशन कहलाता है। तो सब्लिमेशन के हवाले से शेर देखें कि पानी का, सुई गैस का, बिजली का, खून का, बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिल बिला उठा। कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू वाटर, बुखारात का पानी में तब्दील होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंडेंसेशन, इसे कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स, पानी को बुखारात में तब्दील करना क्या कहलाता है? एवेपोरेशन। इन जो तीन चार ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, इनको जरूर अच्छे तरीके से इनके में जो डिफरेंस आता है उसको समझिएगा। ये समंदर ही इजाजत नहीं देता, वरना मैंने पानी पे तेरे नक्श बना दिए थे। कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज, शर्ब्स होती जड़ी बूटियां, एंड वुडी प्लांट्स, लकड़ी वाले जो दरख्त और पौधे होते हैं। फॉर शेडिंग एंड डेकोरेटिंग, सायादार और सजावट के लिए दरख्तों, झाड़ियों, लकड़ी के पौधों की काश्त, इसको हम कहते हैं आर्बोरी कल्चर, यानी दरख्त और झाड़ियों की काश्त को आर्बोरी कल्चर कहा जाता है। अजीब दर्द का रिश्ता था, सब के सब रोए, शजर गिरा तो परिंदे तमाम शब रोए। स्टडी ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी फलदार दरख्तों का मुताला पोमोलॉजी कहलाता है। द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की पैदावार को विटीकल्चर कहते हैं। इंसान के लहू को पियो अज़्न आम है, अंगूर की शराब का पीना हराम है। द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी फूलों और सजावटी पौधों की जो पैदावार है, इससे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। द ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर डीलिंग विद गार्डन क्रॉप्स, जनरली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी कि पौधों की ज़राअत की शाख जो बाग की फसलों, आम तौर पर यानी खास तौर पर फलों, सब्जियों, सजावटी पौधों से मुतालिक है, उससे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। यानी कि बागबानी को भी हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जड़ी बूटियां, फल और सब्जियों की काश्त करने के जो इल्म और फन है, इसे भी हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। वन इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो ना थकने वाला हो, उसे हम कहते हैं इनडिफेटिगेबल। इनडिफेटिगेबल यानी कि जो ना, जो थकता ना हो काम कर करके। तो जख्म दिल में दिखाते दिखाते थका, दर्द अपना सुनाते सुनाते थका। अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स इज कॉल्ड, फूलों और पत्तों की जो आराइश होती है, आराइशी अंगूठी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं रीथ, यानी फूलों का हार, यानी कि ऐसा हार जो हम बनाते हैं फूलों और पत्तों के जरिए बनाया जाता है, उसको कहते हैं रीत। रेशम का हार भी उसे कहते हैं, उसे रीत कहते हैं। तो मेरे नाम की अंगूठी अपनी उंगली में पहनकर, मेरे नाम की अंगूठी अपनी उंगली में पहनकर उसने तोड़ दिया गरूर सब तलबगारों का। अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स इज कॉल्ड, माजरत वो रिवाइज हो गया। और वन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे हम कहते हैं इगोइस्ट, यानी खुदगर्ज इंसान, या फिर अनानियत पसंद भी कहा जाता है। वन हु गोस ऑन फुट इज कॉल्ड, यानी पैदल चलने वाले को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन कहते हैं पैदल चलने वाले को। वन हु डाइज विदाउट अ विल, बगैर वसीयत के मरने वाला क्या कहलाता है? इंटेस्टेट कहलाता है, जो बगैर वसीयत के मर जाए। वन हु ऑलवेज थिंक्स हिमसेल्फ, जो हर वक्त अपने आप को बीमार समझे। टू बी इल,
جو ہر وقت اپنے بیمار سمجھتے اسے ہم کہتے ہیں ویلیوٹیڈینیرین، ویلیوٹیڈینیرین یا پھر ہیپو کونڈریک، یعنی دائمی مریض جو ہمیشہ سمجھتا ہے کہ وہ بیمار رہتا ہے۔ دیٹ تھرو وچ لائٹ کین پاس، جس سے روشنی گزر سکے، اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ۔ اور دیٹ تھرو وچ لائٹ کی ناٹ پاس، جس سے روشنی نہ گزرے، اسے ہم کہتے ہیں اوپیک۔ اوپیک کا ورڈ مبہم کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دیٹ تھرو وچ لائٹ کین پارشلی پاس، جس سے روشنی جزوی طور پر گزر سکے، یعنی کہ جزوی طور پر کسی ایک حصے سے۔ ٹرانسلیوسینٹ، مکمل طور پر نہ گزرے لیکن اس میں گزر سکتی ہے، ٹرانسلیوسینٹ اسے کہتے ہیں۔ نیکسٹ تک کہ دیٹ کی ناٹ بی ڈسکرائب از کال، جس سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہو، اسے ہم کہتے ہیں انڈسکرائبیبل، جس سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہو۔ دا ابلٹی آف نوئنگ تھاٹس آف ادرس، دوسروں کے خیالات کے جاننے کی جو صلاحیت ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیلی پیتھی۔ خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے، گیا تو اس طرح گیا کہ مدتوں نہیں ملا، ملا جو پھر تو یوں کہ وہ ملال میں ملا مجھے۔ تو یہ خیال کے حوالے سے اس سے متعلق ایک شعر تھا۔ دیٹ وچ کی ناٹ بی ڈیفینڈیڈ، جس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، اسے ہم کہتے ہیں انڈیفینسیبل۔ A book written by an unknown author، author، نامعلوم مصنف کی لکھی ہوئی جو کتاب، اسے ہم کہتے ہیں انونیمس۔ انونیمس کیا ہوتا ہے؟ نامعلوم مصنف، جو ہم جانتے نہ ہو کہ اس کا مصنف کون ہے۔ تو ایسے بھی ہوں گے رقیب اپنے، کسے تھا معلوم، خود پہ ہیں خود بھی فدا، دیر سے معلوم ہوا۔ دیٹ وچ کی ناٹ بی سیٹسفائڈ، جو مطمئن نہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں انسیشیبل، یعنی کہ جسے تسکین نہ ہو، جو کسی کام سے مطمئن نہ ہو، اسے انسیشیبل کہتے ہیں۔ ٹو رائٹ انڈر اے ڈفرینٹ نیم، مختلف ناموں سے لکھنا زیڈونیم کہلاتا ہے، یعنی مصنف کا جو فرضی نام ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں۔ نیکسٹ تھا دا اسٹڈی آف نروس سسٹم، اسے نیورولوجی کہتے ہیں۔ دا اسٹڈی آف کلاؤڈ کو نیفولوجی کہتے ہیں، یعنی بادلوں کا مطالعہ نیفولوجی کہلاتا ہے۔ اسٹڈی آف مسلس، مسلس کا مطالعہ، پٹھوں کا مطالعہ میولوجی کہلاتا ہے۔ سوری، یہ شعر پیچھے والے بادلوں سے متعلقہ تھا کہ اتنے گھنے بادل کے پیچھے کتنا تنہا ہوگا چاند۔ دا اسٹڈی آف بونس جوائنٹ، ہڈی کے جوڑ کا مطالعہ آرتھرولوجی کہلاتا ہے۔ دا اسٹڈی آف اسکل، کھوپڑی کا مطالعہ، اسکل کا مطالعہ کرینولوجی کہلاتا ہے۔ دا اسٹڈی آف کلائمیٹ، آب و ہوا کا مطالعہ کلائمیٹولوجی کہلاتا ہے۔ اچھی سے اچھی آب و ہوا کے بغیر بھی زندہ ہے کتنے لوگ، دوا کے بغیر بھی اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا، مرنے لگے ہیں لوگ قضا کے بغیر بھی، ہم بے قصور لوگ بھی دلچسپ لوگ ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں خطا کے بغیر بھی۔ دا اسٹڈی آف ایج، عمر کا مطالعہ گیرنٹولوجی کہلاتا ہے، یعنی بڑھاپے کا سائنسی مطالعہ گیرنٹولوجی کہلاتا ہے۔ دا اسٹڈی آف ٹیچنگ، درس کا مطالعہ یعنی کہ علم کا مطالعہ پیڈاگوجی کہلاتا ہے، فن تعلیم یا علم تعلیم کو کہتے ہیں پیڈاگوجی۔ A person who has no money to pay off his debts، وہ شخص جس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسے ہی نہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں انسالوینٹ بھی کہتے ہیں، اسے بینکرپٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہجرتوں کے تماشے، یہ قرض رشتوں کے، میں خود کو جوڑتے رہنے میں ٹوٹ جاتا ہوں۔ ون ہو کمپائلز اے ڈکشنری، ایک ڈکشنری کو مرتب کرنے والا، ایک لغت کو مرتب کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ لیکزیوگرافر کہلاتا ہے۔ نمبر آف شپس کو، جہازوں کی ایک بڑی تعداد کو کیا ہم کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں فلیٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ A test in which cells from diseased organ are removed and tested، ایک ٹیسٹ جس میں بیمار اعضاء کے جو خلیات کو نکال کر جانچا جاتا ہے، اس ہم ٹیسٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں بایوپسی کہا جاتا ہے اس ٹیسٹ کو۔ A small room in a big house hotel ship where glasses dishes spoons food are kept، بڑے گھر یا ہوٹل یا جہاز وغیرہ کا چھوٹا کمرہ جہاں گلاس، برتن، چمچ، کھانا وغیرہ رکھا جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں پینٹری۔ A foreigner who settles in a country، ایک غیر ملکی جو کسی ملک میں آباد، اسے ہم کہتے ہیں immigrant۔ Doing something according to one's own free will، اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ voluntarily کہلاتا ہے۔ Place that provides refuge، وہ جگہ جو پناہ دیتی ہے، asylum کہلاتی ہے۔ حسن بھی ہے پناہ میں، عشق بھی ہے پناہ میں، ایک تیری نگاہ میں، ایک میری نگاہ میں۔ A person who gambles or bets، وہ شخص جو جوا کھیلتا ہے یا شرط لگاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں پنٹر۔ Art of writing for newspaper and magazine، اخبار اور میگزین کے لیے لکھنے کا فن جرنلزم کہلاتا ہے۔
اب تو اپنا دل تھام لے، میری خبر اخبار میں آنے والی ہے۔ تو یہ جرنلزم کے حوالے سے این abandoned child of unknown parents is found by somebody، نامعلوم والدین کا لاوارث بچہ جو کسی کو مل گیا ہو اسے ہم کہتے ہیں فاؤنڈلنگ، وہ فاؤنڈلنگ کہلاتا ہے۔ پارٹس آف کنٹری بیہائنڈ دا کوسٹ اور ریور بینک، ساحل یا دریا کے کنارے کے پیچھے ملک کے جو حصہ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہنٹر لینڈ، وہ ہنٹر لینڈ کہلاتی ہیں۔ A written statement about someone's character is usually provided by an employer، کسی کے کردار کے بارے میں ایک تحریری بیان عام طور پر اور آجر کے ذریعے فراہم کرنا، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ٹیسٹیمونیل، یہ ٹیسٹیمونیل میسج کہلاتا ہے۔ ون who does not make mistakes، وہ جو غلطیاں نہیں کرتا۔ infallible بہت امپورٹنٹ، یہ سینونیم اور اینٹونیم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ able to use the left hand and right hand equally well، جو دائیں اور بائیں ہاتھ دونوں کو یکساں طور پر استعمال کرنے کے قابل ہو۔ ایمبیڈیکسٹرس کہلاتا ہے۔ اس میں بہت سارے ون ورڈ سبسٹیٹیوشن ایسے بھی ہیں جو سینونیمز اور اینٹونیمز میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو a system of naming things، چیزوں کے نام رکھنے کا جو نظام ہے وہ نومن کلچر کہلاتا ہے۔ a raised passage way in a building، عمارت میں ایک اونچی جو گزر گاہ ہے اسے ہم کہتے ہیں واک وے کہتے ہیں۔ a cure for all disease، پینیشیا، تمام بیماریوں کا علاج پینیشیا کہلاتا ہے۔ one who cannot speak، جو بول نہیں سکتا اسے ہم کہتے ہیں ڈمب۔ pertaining to cattle is called، مویشیوں سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں بووائن کہا جاتا ہے۔ to look at someone in an angry or threatening way، کسی کو غصے یا دھمکی امیز انداز میں دیکھنا گلور کہلاتا ہے۔ something that causes death، موت کا سبب بننے والی چیز اسے ہم کہتے ہیں fatal۔ a person who writes decoratively، ایک شخص جو آرائشی طور پر لکھتا ہے وہ کیلیگرافر کہلاتا ہے۔ capable of being interpreted in two ways، اس کی دو طرح سے تشریح کی جا سکتی ہے، وہ چیزیں جن کی تشریح ہم کئی طریقے سے کر سکتے ہوں، ایک سے زیادہ طریقوں سے کر سکتے ہوں، تو وہ ڈاؤٹ فل ہوتی ہے، وہ ایمبیگوس ہوتی ہے، وہ اوپیک ہوتی ہے، مبہم ہوتی ہے، دھندلی ہوتی ہے، جس کا جو وہ غیر شفاف ہوتی ہے، جس کے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے، جو ہمیں ڈاؤٹ میں ڈال دے، شک شبے میں ڈال دے، وہ ایمبیگوس کہلاتی ہے۔ ون who has narrow and prejudiced religious views، تنگ اور متعصبانہ مذہبی خیالات رکھنے والا وہ بگٹ کہلاتا ہے۔ یہ والے جو دو تین ورڈز ابھی ہم نے دیکھے ہیں یہ سینونیمز اور اینٹونیمز میں بھی اس کئی دفعہ بہت دفعہ آئے ہوئے ہیں۔ The action of looking within or into one's own minds، کسی کے جیتے ہوئے دماغ کے اندر، یا جو شخص کوئی گیم جیتتا ہے تو اس کی دماغی صورتحال کیا ہوتی ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کا کریکٹر، اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کی جو سٹڈی ہے اس کو کہتے ہیں انٹروسپیکشن کہتے ہیں، ذہنی اور دماغی عمل کا جائزہ، لیکن خاص طور پر تب جب کوئی وکٹری کسی کو ملتی ہے۔ ٹو کنفرم ود دا ہیلپ آف ایویڈینس، ثبوت کی مدد سے تصدیق کرنے کے لیے اس کے لیے ہم جو ورڈ استعمال کرتے ہیں کوریبوریٹ استعمال کرتے ہیں، کہ ہم نے کسی کی کوئی چیز کی اگر تصدیق کرنی ہو اس کے لیے ہمیں ایویڈینس چاہیے ہوتے ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے، تو وہ ایویڈینس جو ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کوریبوریٹ۔ نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ون ہو از اے ڈیبلر ان آرٹس، وہ جو فنون لطیفہ میں، سائنس آف لٹریچر، ادب کا علم بردار ہے، اسے ہم کہتے ہیں ڈائلیٹنٹڈ۔ اسے کہا جاتا ہے کچھ پروننسیشن میں مسٹیک ضرور ہیں، اس کے لیے انتہائی معذرت۔ دا ٹائم بٹوین مڈ نائٹ اینڈ نون، آدھی رات اور دوپہر کے درمیان کا جو وقت ہے اسے ہم کہتے ہیں اینٹی میریڈیم۔ اینٹی میریڈیم یعنی کہ اسے ہم اے ایم اور پی ایم بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اے ایم سے کیا بنتا ہے، اینٹی میریڈیم بنتا ہے، تو اے ایم کی بعض وقت ایبریویشن بھی پوچھیے تھی، اے ایم کی اور پی ایم کی ایبریویشن کیا ہے، تو اے ایم کی بنتی ہے اینٹی میریڈیم، تو یہ کون سا ہے، آدھی رات اور دوپہر کے درمیان کا وقت اے ایم کہلاتا ہے۔ اسٹل ایگزسٹنگ اینڈ نون، اب بھی موجود اور معروف، اس کا ویسے ٹرانسلیشن بنتی ہے، تو اس کے لیے ایک ورڈ استعمال کہتے ہیں ایکسٹینٹ، یعنی جو اب بھی موجود ہو، غیر تباہ شدہ، جو موجود ہو، جو پہلے بھی موجود تھا اور اب بھی موجود ہے اور موجود رہے گا، ایکسٹینٹ جو غیر تباہ شدہ ہو۔ دا ہائیسٹ پوائنٹ، جو سب سے زیادہ اونچا مقام، اسے ہم کہتے ہیں زینت۔ یہ سینونیم اور اینٹونیم طور پہ بہت سارے ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ فیلنگ انسائڈ یو وچ ٹیلز یو واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، اپنے اندر کا احساس جو آپ کو بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اسے کانشینسی کہتے ہیں۔ کانشیس کہتے ہیں کہ ضمیر کو، دل کی گواہی کو، اندر کی آواز، دل کی پکار۔ لاس آف میموری، یاداشت کی کمی کو ایمنیشیا کہا جاتا ہے۔ ٹو اسٹرگل ہیلپ لیسلی، بے بسی سے جد و جہد کرنا، فلانڈر کہلاتا ہے، یعنی ٹھوکر کھانا، بحال ہونے کی کوشش کرنا، فلانڈر اس کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔
belonging to all parts of the world, दुनिया की तमाम हिस्सों से जो चीज़ ताल्लुक़ रखती हो उसे हम कहते हैं। जो यूनिवर्सल है जनाब, टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, बुरे कामों के लिए मशहूर होना नोटोरियस कहलाता है। सिनोनिम, और ये वाला वर्ड सिनोनिम और एंटोनिम के तौर पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, आला इस्तेमाल किया तो उसे हम कहते हैं बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। स्पीच डिलीवर्ड विद आउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि बगैर तैयारी की गई जो तकरीर होती है उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोर उसे कहा जाता है। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, वो जो जाहिर करता है कि वो क्या नहीं है, यानी कि वो जो डबल रोल प्ले करते हैं उसे हम कहते हैं हाइपोक्राइट कहा जाता है। मुनाफिक रियाकारी के सेंस में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो डबल रोलिंग प्ले करते हैं, इस तरफ भी उस तरफ भी दोनों साइड्स में वो अपना रोल प्ले करते हैं, उसे हम कहते हैं हाइपोक्राइट। एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, अदालत में जो पेश होने के लिए एक सरकारी जो कॉल होती है ना किसी भी मुल्ज़िम को, तो उसे हम कहते हैं समन, अदालती बुलावा भी कहा जाता है इसे समन। टू कट अपार्ट अ पर्सन्स बॉडी, किसी शख्स के जो जिस्म को काटना, तो उसे हम कहते हैं म्यूटिलेट, हाथ पैर तोड़ना, आजू काट डालना, कोई जिस बॉडी का आजू काट देना, बॉडी पार्ट्स कट कर देना, किसी बॉडी पार्ट्स उसकी बॉडी से अलग कर देना, ये म्यूटिलेट कहलाता है। और ये सिनोनिम और एंटोनिम तौर पर भी ये वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है। हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, गलत काम या जुर्म में मददगार होना, तो शरीक जुर्म होना, अकम्पलाइस इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, शरीक जुर्म होना। वर्ड फॉर्मेड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, नाम के इब्तिदाई हरूफ से बनने वाला जो लफ्ज होता है उसे हम कहते हैं एक्रोनियम। थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ बुक इज कॉल्ड, किताब के आखिर में जो चीज शामिल की जाए उसे हम कहते हैं अडेंडम, इजाफा, अडेंडम कहा जाता है। पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज, एक अवामी नोटिस, सामान, खिदमात वगैरह की पेशकश, इसे हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट, इश्तिहार देना, आम इतला वगैरह के लिए, तो इसे एडवर्टीजमेंट कहा जाता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। A designated section of seats in any part of a theater, थिएटर के किसी भी हिस्से में जो सीटों का एक मखसूस हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं एम्पी थिएटर। लेकिन ये वर्ड एक और सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता था। एक तमाशगाह थी जो कदीम रूमी हुक्मरानों ने शहर रूम में बनवाई थी, तो तमाशगाह के बीचों बीच अखाड़ा होता था, तो वहां पर सीट्स मखसूस होती थी निचले आम लोगों की और खास लोगों की, इसे एम्पी थिएटर भी कहा जाता था। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, मतलब होश में रहते हुए भी दर्द महसूस करने की सलाहियत बाज लोगों की खत्म हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं एनल्जेसिया। तो एनल्जेसिया या एनल्जीसिया कहते हैं, तो बेहिसी, बेहिसी, दर्द का महसूस ना होना, दर्द का बिल्कुल एहसास ना होना। वन हु इज ग्रीडी इज कॉल्ड, जो लालची होते हैं उसे हम कहते हैं एवरिशियस। एवरिशियस, लालची, कंजूसपन, दोनों के सेंस में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, जो गैर शादीशुदा होने की हालत, इसे हम कहते हैं बैचलरहुड, कंवारापन जो होता है। वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू स्कूल हॉस्पिटल, वो जो स्कूल अस्पताल वगैरह को माली मदद देता है उसे हम कहते हैं बेनिफैक्टर। दैट विच हैपन वंस इन 2 years, जो 2 साल में एक बार होता है उसे कहते हैं बाई एनियल, यानी 2 साल बरसी, 2 साल बाद ये बरसी मनाई जाती है, 2 साल बाद ये काम किया जाता है। पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर, वो शख्स जो बद किरदार और बद अखलाक होता है उसे हम कहते हैं बोरिश, गैर महजब, जंगली, उजड़, बोरिश उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अ थिंग विच कैन बी इजीली ब्रोकन, ऐसी चीज जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता हो वो क्या कहलाती है, ब्रिटल कहलाती है। वो चीज सख्त होती है लेकिन नाजुक होती है, टूट जाने वाली चीज होती है। इस वीडियो में आपको 100 से प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मिलेंगे। अ सीरीज ऑफ कैबर डांस एक्ट्स एट अ नाइट क्लब, तो नाइट क्लब में कैबर डांस यानी अदाकारी का एक जो सिलसिला होता है, तो कैबरेट क्या कहते हैं, शराब खाने को, मैखाने को कहा जाता है, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। द ड्राइवर ऑफ टैक्सी कैब इज कॉल्ड, टैक्सी कैब के ड्राइवर को कहा जाता है कैबी, कैबी का मतलब होता है टैक्सी ड्राइवर। परसुएड बाई फ्लैटरी इज कॉल्ड, चापलूसी के जरिए कायल करना क्या कहलाता है, कैजुअल कहलाता है, यानी खुशामद करना, दानिस्ता तौर पर जानबूझकर खुशामद करना, किसी को खुश करने की कोशिश करना। द मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश, वो आदमी जो इंसानी गोश्त खा सकता है, खाता है, वो कैनिबल कहलाता है, यानी आदमखोर, इंसान का गोश्त खाने वाला इंसान। ओवरटर्न इन वाटर, पानी में उल्ट जाने को कहते हैं कैप्साइज, यानी उल्ट जाना, कैप्साइज। पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फेस्टिंग इज कॉल्ड, अवामी खुशी या ज़ियाफत को कहा जाता है कार्निवल, कार्निवल कहते हैं रंग रलियां, जश्न, खुशियां। आई थिंक नो लॉन्गर इन यूज, एक चीज जो अब इस्तेमाल में नहीं रही उसे हम कहते हैं ऑब्सोलीट, यानी मनसूख, मतरूक, पुरानी चाल की, यानी अब उसका इस्तेमाल खत्म हो चुका है।
A person's peculiar habit, انسان کی جو مخصوص عادت کو ہم کہتے ہیں ایڈیوسینکریزی، یعنی انفرادی مزاج، جو خاص مزاج کسی نہ کسی شخص کا ہوتا ہے. something that belongs to a particular people or country، کسی خاص قوم یا ملک سے متعلق رکھنے والی چیز کو کہتے ہیں انڈیمک. انڈیمک جو علاقائی مرض سے ہوتی ہے، مقامی مرض ہوتا ہے جو کسی ایک جگہ سے، کسی ملک کے اندر کسی خاص قوم سے یا ملک کے اندر ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے پیمانے پر ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں انڈیمک. وہ کوئی مرض بھی ہو سکتا ہے. اور ایپیڈیمک کہتے ہیں وبائی مرض ہوتا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیزیز دیٹ افیکٹس اے لارج نمبر آف پیپل ود ان اے کمیونٹی پاپولیشن اور ریجین. بیماری جو کمیونٹی، آبادی، علاقے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کرے. بات ہو رہی ابھی بھی ایک کمیونٹی کی، ایک پاپولیشن کی، ایک ریجین کی، کسی ایک علاقے میں. لیکن آگے دیکھیں ہم کہتے ہیں ایپیڈیمک. لیکن اگر کوئی وبا بہت زیادہ بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہو، جو متعدد ممالک یا بہت سارے براعظموں میں پھیلی ہوئی، جیسے ابھی کووڈ 19 ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں پینڈیمک. اینڈ ایپیڈیمک دیٹ اسپریڈ اوور ملٹیپل کنٹریز اور کانٹیننٹس. اگر ایپیڈیمکس بہت سارے ممالک میں یا براعظموں میں ہو تو اسے ہم کہتے ہیں پینڈیمک. A person who pretends to be what he is not، ایک شخص جو دکھاوا کرتا ہے کہ وہ کیا نہیں ہے، اسے ہم کہتے ہیں امپوسٹر، یعنی دغاباز آدمی. بالکل اس کا وہ سینونیم بنتا ہے ہیپوکرائٹ، منافق، ریاکار. A paper written by hand، ہاتھ سے جو لکھا ہوا کاغذ ہوتا ہے، پیپر ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں مینیوسکرپٹ، اسے کہا جاتا ہے. A notice of a person's death، کسی شخص کی موت کے نوٹس کو کہتے ہیں obituary، یعنی اعلان وفات، موت کی اطلاع. A list of books available in a library، لائبریری میں دستیاب کتابوں کی جو فہرست ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کیٹلاگ کہتے ہیں. یعنی کہ کیٹلاگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فہرست ہوتا ہے. A large sleeping room with many beds، یعنی بہت سے بستروں کے ساتھ ایک بڑے سونے کے کمرے کو کہا جاتا ہے ڈورمیٹوری، اسے ہم ڈورمیٹوری کہتے ہیں. A heavy continuous fall of rain، بارش کی جو مسلسل گرنا، یعنی موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، بہت تیز بارش ہو رہی ہو، اسے ہم کہتے ہیں ڈاؤن پور. A figure of speech by which a thing is spoken of as being that which it only resembles، تقریر کا ایک پیکر یا ایک حصہ جس کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اس سے مشابہت رکھتی ہے، تو اسے سیمائل ورڈ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے مطلب تشبیہ دینا. جیسے میر تقی میر کا بڑا مشہور شعر ہے اور وہ پیپروں میں اردو کے پورشن میں پوچھا بھی جاتا ہے. ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے دیا گیا، تو اس میں تشبیہ دی گئی تھی. تو سیمائل اس کے لیے انگلش میں ورڈ استعمال کرتے ہیں. میڈیکل ڈاکٹر ہو کین پرفارم میڈیکل اینڈ سرجیکل انٹرونشنز فار آئی کنڈیشن، یعنی طبی ڈاکٹر جو آنکھوں کے حالات کے لیے طبی اور جراحی مداخلت کر سکتا ہے، یعنی آپریشن وغیرہ کر سکتا ہے. تو آپتھیلمولوجسٹ کہتے ہیں امراض چشم کا ماہر ڈاکٹر. لیکن ایک ایسا آئی ڈاکٹر دیٹ کین ایگزامائن، جو صرف آنکھ کا معائنہ کرتا ہے، ڈائگنوز اس کی تشخیص کرتا ہے، اینڈ ٹریٹ اور علاج کرتا ہے، یعنی جو صرف آنکھ کا معائنہ کرے، علاج کرے یا مرض کی تشخیص کرے، تو آپٹومیٹرسٹ کہتے ہیں. اور یہ ڈاکٹر آنکھ کو آپریٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ان میں ڈفرینس ہے تھوڑا سا. نیکسٹ ایک ہے کہ پروفیشنل ہو کین ہیلپ فٹ آئی گلاسز، کانٹیکٹ لینسز اینڈ ادر ویژنز کریکٹنگ ڈیوائسز، یعنی ایک پیشہ ور جو اینک، کانٹیکٹ لینس اور بصارت کو درست کرنے والے دیگر آلات کو فٹ کرنے میں مدد کر سکتا ہے. تو سمپل آپ اسے کہہ سکتے ہیں اینک بنانے والا، اور اینک کو، چشمے کو فروخت کرنے والا آپٹیشین کہلاتا ہے. تو یہ ان تینوں میں لائٹ سا ڈفرینس ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا. A brief or a short stay at a places، کسی بھی جگہ پر مختصر سا جو قیام ہوتا ہے نا، جو عارضی قیام ہوتا ہے کسی جگہ پر کچھ عرصے کے لیے رہنا، اسے سوجورن کہتے ہیں. A group of sheep or birds، اسے ہم کہتے ہیں بھیڑوں یا پرندوں کو جو گروہ ہوتے ہیں اسے بولتے ہیں flock. An art of writing in code words or cipher، خفیہ حروف میں لکھنے کا جو فن ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں کرپٹوگرافی. رمز نویسی بھی اسے کہا جاتا ہے، جیسے کرپٹو کرنسی بھی ہے. A person who is made to bear the misdeeds of an other is called، جو شخص کسی دوسرے کی بدعمالی کا بوجھ اٹھائے اسے ہم کہتے ہیں اسکیپ گوڈ، یعنی قربانی کا بکرا. یوں سجا رکھا تھا قربانی کا بکرا شوق نے، دل ہمارا دیکھتے ہی دیکھتے بکری ہوا. when stock market is on rise، جب اسٹاک مارکیٹ عروج پر ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں بلش، قیمت بڑھنے سے متعلق. اور یہ بہت بہت استعمال کی جاتی ہے. when stock market is going down is called، تو جب اسٹاک مارکیٹ میں جو پرائسز ہیں وہ نیچے آ رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بیرش. تو اس کا ایک مطلب بیرش کا اور بھی ہوتا ہے، بد مزاج کو بھی کہتے ہیں اور ریچ جیسا بھی کہتے ہیں. اور یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت دفعہ یہ استعمال مطلب پوچھی گئی ہے.
A formal authorization or a preposition is called, تو ایک رسمی جو اجازت ہوتی ہے نا اسے ہم کہتے ہیں، یہ سوری پریپوزیشن نہیں تھی، پروپوزیشن ورڈ تھا، معذرت اس کے لیے، ایک رسمی جو اجازت یا تجویز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں فیٹ، یعنی فرمان، حکم، اختیار دینا۔ تو یہاں پر ایک فراز کی بڑی مشہور سی غزل تھی، رنجش ہی سہی دلی دکھانے کے لیے آ تو پھر سے مجھے چھوڑ جانے کے لیے آ۔ تو اس کے شعر تھا کہ پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو رسم و رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے آ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس پر ضرور اسے لائکس اور کمنٹ کیجیے گا۔ یہ ہمارا آخری سلائیڈ ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ ضرور اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ مزید ویڈیوز دیکھ سکیں اور اپنے لیے اپنے فیوچر کی بہترین کانٹینٹ تیار کر سکیں جو مختلف جابس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ انالیسس آف دا فزیکل کریکٹرسٹک اینڈ پیٹرنز آف ہینڈ رائٹنگ ود اٹمپٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دا رائٹر، مصنف کی شناخت کی کوشش کے ساتھ ہینڈ رائٹنگ کی جسمانی خصوصیات اور نمونوں کا جو تجزیہ ہوتا ہے گرافالوجی کہلاتا ہے، یعنی تحریر شناسی، تحریر کو پہچاننا، ہاتھ کی لکیر سے چال چلن اور عادات و اتوار کا اندازہ لگانا بھی کیا کہلاتا ہے؟ گرافالوجی کہلاتا ہے۔ یہ ہماری لاسٹ سلائیڈ تھی۔ بیسٹ وشز، اللہ حافظ۔